بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے بعد کے آداب۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے، جس وقت تم کوئی چیز کھاؤ فوراً چت لیٹ جاؤ اور داہنا پاؤں بائیں پاؤں پر رکھ لو۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ دسترخوان میں سے جو کچھ زمین پر گرے اسے کھا لو، کہ اس کا کھانا بحکم خدا ہر درد سے شفا بخشتا ہے، بالخصوص اس شخص کو جو اس کے ذریعے سے طالب شفا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ معاویہ ابن وہب کہتا ہے کہ ہم حضرت کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ جس وقت دسترخوان اٹھایا گیا جو کچھ اس میں گرا ہوا تھا حضرت نے تناول فرمایا، اور ان ذروں کے کھانے سے مولا فرماتے ہیں کہ افلاس دور ہوتا ہے اور اولاد زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اگر کسی شخص کو روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا مل جائے اور وہ اسے اٹھا کر کھا لے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس شخص کو روٹی کا ٹکڑا میلی یا نجس زمین پر پڑا ہوا ملے اور وہ اسے اٹھا کر دھوئے اور پاک کر کے کھا لے تو اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ حضرت اپنے خادموں سے ارشاد فرماتے تھے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہوں اور میں تمہارے سر پر آ کے کھڑا ہو تو تمہیں لازم ہے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو میری تعظیم کو نہ اٹھنا۔ اور اکثر ایسا ہوتا کہ ان میں سے کسی کو آواز دی اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ کھانا کھا رہے ہیں تو ارشاد فرماتے تھے کہ کھانا کھا لو بعد میں آنا۔ کھانا کھاتے میں آپ کسی سے کام نہیں لیتے تھے۔ عبداللہ ارجانی کہتا ہے کہ میں ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ کھانے کے بعد جتنی جگہ میں دسترخوان بچھا ہوا تھا وہاں حضرت پھرتے ہیں اور جو کچھ زمین پر گرا اس کو اٹھا لیتے ہیں، حتیٰ کہ تیل وغیرہ بھی۔ میں نے عرض کیا قربان جاؤں آپ پر ان کو بھی چنتے ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ انسان کی روزی ہے، اسے دوسروں کے لیے نہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ان ذروں کے کھانے سے ہر درد کو شفا ملتی ہے۔ اور فرمایا کہ 70 دسترخوان کے جھاڑ کا کھانا افلاس کو دور کرتا ہے، کھانے والے کی ذات سے اور اس کی نسل سے بھی 7ویں پشت تک۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص دسترخوان کے ذرے کھائے گا خدا اس کی دیوانگی، جذام، سفید داغ اور جرکان سے محفوظ رکھے گا۔ خداوند متعال ہمیں فرامین اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔